دینی پروگرام کی پہلی اہمیت و ضرورت یہ ہے کہ دینی پروگرام سے ایمان کی تجدید ہوتی ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا، سورۃ الزاریات سورہ نمبر 51 پارہ نمبر 27 آیت نمبر 55، وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ۔ اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کو نصیحت کر دیجئے، اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کو بتا دیجئے، آپ لوگوں کے درمیان پروگرام کیجئے، آپ لوگوں کے درمیان مجلس مقرر کیجئے۔ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ۔ اے نبی اگر آپ لوگوں کو نصیحت کریں گے، اگر آپ لوگوں کو دین کی باتیں سکھائیں گے تو یہ نصیحت مومنوں کو فائدہ دیتی ہے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا؟ اے نبی آپ لوگوں کو نصیحت کیجئے، لوگوں کے درمیان پروگرام کیجئے، جلسے کیجئے، لوگوں کو دین کی باتیں بتائیے۔ فائدہ کیا ہوگا؟ اگر آپ لوگوں کو دین کی باتیں بتائیں گے، لوگوں کو نصیحت کریں گے تو یہ نصیحت لوگوں کو فائدہ دیتی ہے۔ آپ اگر دینی پروگرام کے اندر جاتے ہیں، دینی جلسے کے اندر جاتے ہیں تو آپ کو بہت زیادہ فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ دینی پروگرام کے اندر آپ علماء کرام کی تقریریں سنتے ہیں، ان کے بیانات سنتے ہیں، قرآن و حدیث کی باتیں سنتے ہیں، اور جب آپ قرآن و حدیث کی باتیں سنتے ہیں تو آپ کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا، سورۃ الانفال سورہ نمبر 8 پارہ نمبر 9 آیت نمبر 2، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ مومن تو وہ ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتیں ان کے سامنے پڑھی جائے۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، مومن تو وہ ہیں جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا جائے، جب ان کے سامنے محفلیں سجائی جائے، جب ان کے سامنے پروگرام کی جائے تو ان کا دل دہل جائے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ اور مومن تو وہ ہے جب اس کے سامنے قرآن مجید کی آیتیں تلاوت کی جائیں، جب اس کے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بتائی جائے تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جائے اور وہ اپنے رب کے اوپر بھروسہ کرنے لگ جائے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا کہ مومن اصل وہ ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے، قرآن کی باتیں بتائی جاتی ہے، حدیث کی باتیں بتائی جاتی ہیں تو ان کو کیا، ان کا دل دہل جاتا ہے اور ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ آج بتائیے، جیسے جمعہ کا خطبہ ہوتا ہے، کوئی امپورٹنٹ ٹاپک پہ خطبہ ہوتا ہے، ہمارا ایمان کیسے اضافہ ہوتا ہے؟ مثلا زناکاری کے بارے میں، سود کے بارے میں، حسد کے بارے میں، کینہ کپٹ بغض اناد کے بارے میں اگر خطبہ دیا جاتا ہے، کہیں پروگرام ہوتا ہے تو ہم یہ چاہتے ہیں، خاص کر کے اس ٹائم جب ہم پروگرام کے اندر بیٹھے رہتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ بات صحیح ہے، آج سے ہم یہ کام نہیں کریں گے۔ سوچتے ہیں کہ نہیں سوچتے ہیں؟ بھلے بعد میں پروگرام سے نکلنے کے بعد اپنا وہی کام جو پہلے کرتے تھے وہ کرنے لگ جائیں، لیکن پروگرام میں جب آپ شامل ہوتے ہیں، خطبے کے اندر شامل ہوتے ہیں، دروس کے اندر آپ شامل ہوتے ہیں تو ایمان کیسے اضافہ ہوتا ہے؟ آپ کے دل کے اندر یہ چاہتا ہے کہ یہ کام جو میں کرتا تھا ریل میں، حقیقت میں یہ قرآن حدیث کے خلاف ہے، اس لیے میں نہیں کروں گا۔ ایسا ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ تو یہ پروگرام کرنے کے فائدے ہیں کہ اگر آپ پروگرام کرتے ہیں، اگر آپ جلسے کرتے ہیں، اگر آپ خطبے کے اندر شامل ہوتے ہیں، دروس کے اندر شامل ہوتے ہیں، آپ کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، السلسلۃ الصحیحہ للالبانی، حدیث نمبر 1585، عن عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الایمان لا يخلق في جوف احدكم كما يخلق الثوب، آپ کے دل کے اندر
آپ کے دل کے اندر ایمان اسی طرح میلا ہو جاتا ہے جس طرح کپڑا میلا ہوتا ہے۔ فَاسْأَلُوا اللَّهَ أَن يُجَدِّدَ الْإِيمَانَ فِي قُلُوبِكُمْ، اے لوگو تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دل کے اندر دل کی صفائی کے لیے، دل کی تجدید کے لیے دعا کیا کرو۔ اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ یہ فرمایا آپ کا کپڑا میلا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ یہ کپڑا ہے، 2-4 دن ہم یوز کریں گے، آپ کپڑا پہنے ہیں 2-4 دن یوز کریں گے، کپڑا خراب ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ میلا ہوتا ہے، اس کو کیسے صاف کرتے ہیں؟ سرف سے، صابن سے، یا کوئی بھی چیز سے آپ کیا کرتے ہیں؟ اس کو صاف کرتے ہیں۔ اسی طرح ہمارا دل بھی میلا ہوتا ہے۔ اب اس دل کو آپ صاف کیسے کریں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ اس کو پروگرام کے ذریعے آپ یہ کر سکتے ہیں۔ آپ خطبے کے اندر شامل ہو کر کے، دروس کے اندر شامل ہو کر کے، جلسے کے اندر شامل ہو کر کے آپ اپنے دل کے اندر جو میلا ہے اس میلا کو آپ جو ہے، اس میل و کچیل کو آپ صاف کر سکتے ہیں۔ دیکھ رہے ہیں کتنی فضیلت ہے، کتنا فائدہ ہے دینی پروگرام کا، کہ آپ کے دل کے اندر کیا ہوتا ہے؟ میل و کچیل ہو جاتا ہے، گندگی ہو جاتی ہے، آپ کو حلال حرام کی تمیز نہیں ہوتی، آپ کو جائز ناجائز کی تمیز نہیں ہوتی، فرق نہیں ہوتا۔ لیکن اگر آپ پروگرام کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سنتے ہیں، قرآن و حدیث کی باتیں سنتے ہیں، تو آپ کے دل پہ یہ بات اترتی ہے۔ اور جب آپ کے دل پہ یہ بات اترتی ہے، قرآن کی آیت اترتی ہے، حدیث اترتی ہے، تو پھر آپ کے دل کے اندر جو میل کچیل ہے وہ اسی طرح صاف ہو جاتا ہے جس طرح ایک کپڑا میلا ہونے کے بعد اس کو صابن سرف سے صاف کیا جاتا ہے۔ اس حدیث کا حکم کیا ہے؟ اس حدیث کے بارے میں علامہ البانی کہتے ہیں ھذا حدیث حسن، یہ حدیث حسن ہے۔ تو جب یہ حدیث حسن ہے اس کا مطلب یہ حدیث قابل حجت ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں،